बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे मोहतरम अजीज़ भाइयों और बहनों, हम सब जो पैनलिस्ट यहाँ बैठे हैं वो किसी न किसी ज़माने में इस्माइली आगा खानी हुआ करते थे। ये बात मैं यहाँ बताना ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि इन्हीं में से कोई नाइट स्कूल का टीचर था, कोई जमात का मुखी था और कामड़िया था और काफ़ी टाइटल होल्डर भी थे किसी ज़माने में। ऐसे हमारा ये प्रोग्राम हम अपना कीमती वक्त और मेहनत लगाकर आपकी खिदमत में पेश करते हैं सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि हमें आपसे मोहब्बत है। हमारे दोस्त और रिश्तेदार जो हमसे पीछे रह गए हैं, हमें उनकी फिक्र है। हम चाहते हैं कि वो भी आखिरत में कामयाबी हासिल करें। हमारी दिली ख्वाहिश है कि हम दुनिया में भी कामयाब हों और आने वाली ज़िंदगी में भी जो मरने के बाद होगी उसमें भी कामयाबी हासिल करें। और ये सब उसी वक्त होगा जब हम अल्लाह की बात मानेंगे। मैंने एक फरमान इमाम साहब का रिसेंटली पढ़ा, मैं आपको अंग्रेजी में सुनाता हूँ एग्जैक्टली उनके वर्ड। आई एम कोटिंग हियर, द प्रैक्टिस ऑफ डेली एंड जुमा नमाज इज नॉट अंडरटेकन इन जमात खाना. Members of the Ismaili Jamaat may join other Muslim brothers and sisters for these practices at appropriate verses. It is only the performance of Eid namaz that the Imam of the time has permitted in Jamaati setting. तो ये मेरा अली भाई से सवाल है, मोहतरम अली भाई से, कि क्या सिर्फ नमाज पढ़ने से ही इस्माइली मुसलमान कहलाएंगे? जनाब जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिराज भाई माशाअल्लाह बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए, एक बेसिक सी चीज़ ये है, इस्लाम को अगर हम समझे तो नमाज जो है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रुकन है इस्लाम का, और हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट पिलर है नमाज। ठीक है, नमाज ऐसी इबादत है कि उसके जैसी इबादत इस्लाम के अंदर और कोई भी नहीं है जी। लेकिन नमाज से पहले एक चीज है और वो है ईमान, वो है अकीदा, वो है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी। और अगर आप ला इलाहा इल्लल्लाह का ट्रांसलेशन करेंगे तो वो है नहीं कोई माबूद, यानी सबसे पहले अल्लाह ये कह रहा है कि कोई माबूद नहीं है। देखिए, सबसे पहले इनकार है कि नहीं है कोई माबूद, उसके बाद अल्लाह कह रहा है इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह के। तो यहाँ पे समझना ये है कि अल्लाह ने, और कुरान को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे और कुरान के अंदर आप गौर फिक्र करेंगे तो मैं कहूँगा कि तकरीबन 750 जितनी आयतें जो है 750 के करीब आयतें अल्लाह ताला ने शिर्क के ऊपर नाजिल की है। जी। और उसका अगर आप मोटा मोटा अंदाज और मोटा मोटा खुलासा आप देखेंगे तो वो ये है कि भाई अल्लाह ताला कह रहा है कि बाकी कुछ भी है मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, मैं उसको चला सकता हूँ, लेकिन शिर्क जो है वो कोई हालत में नहीं चलेगा, वो कोई हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वो कोई हालत में माफ नहीं किया जाएगा। और ये कौन कह रहा है, ये भी हम देखें कि जो कुरान की शुरुआत हम और हर सूरा की शुरुआत हम करते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से, कि बहुत ही जो है वो दयावान, कृपावान, रहीम और रहमान वो अल्लाह। और यहाँ तक मैं आपको बता दूं अल्लाह की रहमानियत के बारे में कि दुनिया के अंदर हमें एक दूसरे से जो मोहब्बत है, और जानवर जो है वो अपने बच्चों पे रहम खाते हैं, इंसान जो है एक दूसरे के ऊपर रहम करते हैं, ये पूरी रहम जो है, ये पूरी हम कह सकते हैं गुजराती में जिसको हम दया बोलते हैं, तो ये पूरी चीज जो है ना, ये पूरी रहम जो है वो अल्लाह ताला ने अपनी 1% दुनिया वालों में तकसीम कर रखी है। अल्लाह। और 99% अभी अल्लाह के पास है वो रहम। तो अब सोचियो कितना रहम करने वाला होगा। बिल्कुल सोचने वाली बात है।
اور روز قیامت کے اندر ہمارا نفس نفسی کا عالم ہوگا، یعنی کہ ہر کوئی، ماں اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں سوچیں گی، باپ اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں سوچے گا، بیوی اپنے شوہر کے بارے میں نہیں سوچیں گی، بھائی اپنی بہن کے بارے میں یا بہن اپنی بھائی کے بارے میں نہیں سوچے گا، وہ صرف اپنا ہی سوچے گا۔ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ 1% رحم جو دنیا والوں میں تقسیم کر رکھی ہے وہ بھی اپنے پاس لے کے 100% رحم کے ساتھ میں وہ رحمان اور رحیم ہمارا فیصلہ اور روز قیامت میں ہمارا حساب کرے گا۔ بالکل درست فرمایا۔ اور ایک یہاں پہ میں آپ کو ایک واقعہ یاد دلا دوں، ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ تقریباً جو ہے ایک عورت کا کوئی بچہ گم ہو گیا تھا اور وہ بڑی پریشان تھی اور اس کے پاس وہ بچہ آ گیا، کچھ ایسا ہی واقعہ ہے، ایگزیکٹ دماغ میں نہیں ہے لیکن بچے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور کسی صحابہ کو یا کسی کو پوچھا کہ بھائی یہ عورت کبھی چاہے گی کہ اپنے بچہ جو ہے وہ اپنے سے دور کرے یا اس کو آگ میں ڈال دے؟ تو ساتھیوں نے کہا کہ بالکل نہیں چاہے گی۔ تو بولا کہ اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمانیت ہے۔ دیکھو بندہ کتنا گناہ کر رہا ہے، دنیا کے اندر اتنے گناہ کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہوا بند نہیں کی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پانی بند نہیں کیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی بند نہیں کی، وہ دنیا کے اندر چل رہی۔ اللہ نے کہا ہے حساب تو میں لوں گا لیکن دنیا کے اندر وہ دیتا رہتا ہے۔ یہ سارا میں آپ کو اسی لیے بتا رہا ہوں، یہ اتنا رحم والا اللہ، یہ اتنا کرم کرنے والا اللہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے تقریباً 750 مرتبہ کہ بھائی دنیا کے کوئی بھی گناہ لے کر آؤ گے، وہ کہہ رہا اگر میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا لیکن شرک لے کے آؤ گے میں معاف نہیں کروں گا۔ میں ایک آیات خالی آپ کو پڑھ کے سنا دوں اور کلیریفیکیشن آ جائے گا۔ یہ سورہ نساء جو ہے، جو اسماعیلی اپنی دعا کے اندر بھی سورہ نساء کی آیات 59 پڑھتے ہیں، میں کہوں گا کہ بھائی سورہ نساء کے اندر صرف آیات 59 اکیلی نہیں ہے، وہ بھی تو آپ آدھی پڑھتے ہو، کم سے کم پوری سورہ نساء تو پڑھو۔ اور یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 116 کے اندر اللہ فرماتا ہے Indeed, Allah does not forgive association with him, but he forgives what is less than that for whom he wills, and he who associates others with Allah has certainly gone far astray. یہ ہمارا اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اللہ جو ہے وہ شرک جو ہے اس کو معاف نہیں کرے گا، اس سے کم آپ کچھ بھی لے کے آؤ گے وہ چاہے گا تو معاف کرے گا، چاہے گا تو سزا دے گا، لیکن جو شرک کر رہے ہیں اللہ جو ہے وہ اس کے ساتھ میں نہیں ہے۔ جی آپ کچھ کہہ رہے تھے۔ میں یہ کہہ رہا تھا جب ماں سے میں باتیں کرتا تھا تو میں سمجھانے کے لیے ماں سے عرض کرتا تھا کہ دیکھو اگر آپ کی کوئی بہن ہو یا رشتہ دار ہو یہاں بیٹھی ہو اور آپ کو چھوڑ کر میں اس کو ماں کہہ کے بلاؤں ریپیٹلی سو مینی ٹائمز، آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ تو انہوں نے کہا آپ یہ کیسا کر سکتے ہیں؟ میں نے بولا بالکل اسی طرح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، اتنی نعمتیں عطا کی، زندگی عطا کی، فیملی اتنی ساری نعمتیں عطا کی، اور آپ اس کا در چھوڑ کے کسی اور شخص کا یا کسی بھی چیز کو اس کے ساتھ شرک کر کے دعا مانگتے ہو تو یہ تو پھر ناانصافی کی بات ہوئی نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ ناانصافی پسند نہیں ہے، شرک پسند نہیں ہے بالکل۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ آسمان تک کے گناہ میرے پاس لے کے آؤ گے تو شاید میں معاف کر دوں گا لیکن شرک معاف نہیں کروں گا۔ جی بالکل بالکل صحیح بتایا آپ نے۔ اور دیکھیں میں آپ کو تو وہاں اس سے بھی ایک آگے کی مثال اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں، اللہ قرآن میں فرما رہے سورہ یاسین میں آیت اولم یر الانسان وما خلقناہ من نطفۃ فاذا ھو خصیم مبین، کہ میں نے اس کا موٹا موٹا خلاصہ ہے کہ میں نے تجھے نطفے سے گندے پانی سے پیدا کیا اور آج تو مجھ پہ مثال ہے، تو مجھ پہ اگزامپل سیٹ کر رہا ہے، یعنی مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی گندگی سے پیدا کیا ہے، میں کہوں تو ماں کا گندا خون اور باپ کا گندا پانی جس سے میں اور آپ بنے ہیں، ٹھیک ہے، یہ گندگی سے پیدا ہوا بندہ جو ہے وہ اپنی وائف
पे नहीं चाहेगा कि उसमें जो है वो अपनी वाइफ जो है वो किसी के साथ एसोसिएट हो जाए, वो अपने अलावा किसी और को अपना शोहर बना दे या अपना लवर बना दे। अगर कोई गैरतमंद इंसान होगा तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। तो अल्लाह बस तो कितना गैरतमंद है, वो कैसे बर्दाश्त कर लेगा कि अब खुद ने बनाया, और बनाया भी क्यों? वमा खलक़तु जिन व इंस इल्ला लियाबुदून। अल्लाह कह रहा है कि हमने तुझे इंसान को यानी इंसान और जिन्नात को पैदा नहीं किया सिवा कि वो अल्लाह की इबादत करे, यानी बनाया भी अल्लाह की इबादत के लिए। और वो बंदा अगर अल्लाह के गैर की इबादत कर रहा है, वो बंदा अगर नौज़ुबिल्ला या अली या मोहम्मद की तस्बीह निकाल रहा है, वो बंदा अगर इमामों का जिक्र कर रहा है, अगर वो बंदा जो है वो नौज़ुबिल्ला या अली या हाज़िर इमाम तू हमारी कुल मुश्किल आसान कर कह रहा है, तो वो अल्लाह कैसे बर्दाश्त करेगा? वो चाहे आप एक नमाज नहीं, आप ईद नमाज नहीं, आप पूरी जिंदगी सजदे में गिर जाओ, फिर भी पूरी जिंदगी सजदे में गिर जाओ, लेकिन अल्लाह कह रहा है ये गुनाह माफी के काबिल नहीं है। और ये रहम और रहमान और रहीम, ये इतना बड़ा करम करने वाले अल्लाह का फैसला है, मेरा और आपका फैसला नहीं है ये। और देखिए सूरह माइदा के अंदर अल्लाह ताला ने ये जो क्रिश्चियन है, नसारा जो है, वो नौजुबिल्ला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह रहा है, तो अल्लाह ने उनकी क्लास ली है। तो अगर कोई नौजुबिल्ला एक इंसान को वो अल्लाह कहेगा और ये कहेगा कि ये दुनिया के अंदर अल्लाह का नूर है, और ये कहेगा कि इसके हाथ जो है वो दुनिया में अल्लाह के हाथ है, तो ये तो फिर अल्लाह कैसे बर्दाश्त करेगा? ये तो सोचने की बात है ना। हाँ ये तो क्रिश्चियन से भी जो है वो बहुत ही घिनौना जुल्म हुआ कि अल्लाह को ही इंसान बना दिया। वो तो नौजुबिल्ला क्रिश्चियन जो है वो अल्लाह को इंसान नहीं कहते, उनका अकीदा ये है कि नौजुबिल्ला ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह के बेटे हैं, लेकिन अल्लाह ने उसका खुला इनकार कर दिया। और यहाँ तक एक आयत में तो है कि वो नौजुबिल्ला अल्लाह को आप गाली दे रहे हो, और अगर आप एक इंसान को ही अल्लाह बना दोगे और नौजुबिल्ला आप इंसान को ही ये कह दोगे कि उसमें अल्लाह का नूर है, तो ये बात अल्लाह कैसे आपको माफ कर देगा? ये तो इस्माइलियों को सोचना चाहिए। यहाँ एक सवाल दिमाग में आया अली भाई कि ये जी। जो इस्माइली तावील करते हैं कि उसमें अल्लाह का नूर है। नहीं देखिए, ये असल में जो है ना हिंदुइज्म और ये सिखिज्म, ये सारी चीजों को मिक्स करके जो है ना आत्मा का परमात्मा में विलन, ठीक है, जी ये जो कॉन्सेप्ट है उसमें से ये लोगों ने नूर का कॉन्सेप्ट लाया। और देखिए नूर इमाम के अंदर या किसी व्यक्ति के अंदर होने की कोई कोई आयत ऐसी नहीं है। अलबत्ता ये जो नूरन अला नूर जो है, ये सूरह नूर की जो आयत पढ़ते हैं, ठीक है, हाँ आप उसमें देखें तो उसमें अल्लाह एग्जाम्पल दे रहा है कि अल्लाह का एग्जाम्पल ऐसा है, ठीक है, एक जो है वो जगह है, वहां पे दिया है, दिया के अंदर ये जैतून का तेल है, ये एक मिसाल बता भी रहा है अल्लाह की, एग्जाम्पल ऐसा है। यहाँ पे जो है ना ये सवाल आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे इतनी अक्ल वाली दुनिया के एतबार से जो कौम है इस्माइली, ठीक है, वो इतनी बड़ी चीज के अंदर ये आयत के ऊपर धोखा कैसे खा लेती है? बस यही सोचने वाली कुरान बात में है। कोई आयत नहीं है कोई किसी के अंदर नूर किया कोई, बट मैं आपको कुरान की एक आयत का खुलासा जरूर बताता हूँ। वो है मूसा अलैहिस्सलाम ने जब डिमांड की थी कि या अल्लाह मुझे तेरे नूर के दीदार करने हैं, और जी जब पहाड़ के ऊपर, वो कुरान के अंदर पूरा वाकया दिया है, लेकिन तकरीबन सारे इस्माइलियों को पता होगा, उनके वाइज में भी आता है, बट आई डोंट नो कि व्हाई दे आर नॉट थिंकिंग ऑन दैट, गौर व यस फिक्र नहीं करते हैं। बट मैं जस्ट मोटा मोटा बता दूं, अल्लाह ने कहा कि मूसा आप दीदार नहीं कर सकते, लेकिन जब उन्होंने जिद की तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये पहाड़ के ऊपर मैं मेरी नूर की एक तजल्ली भेज रहा हूं, अगर आप जी उसका दीदार कर पाओगे तो पूरा नूर का दीदार कर पाओगे। और वो पहाड़ जो है वो रेजा रेजा हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम कई दिन तक बेहोश पड़े रहे, और जी बाद में जब होश में आए, वो भी कुरान ने जिक्र किया है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो अल्लाह से माफी मांगी है, ठीक है। जी तो ये मूसा अलैहिस्सलाम जो है इतने जलीलो कदर नबी और इतने जबरदस्त नबी कि अल्लाह ताला ने उनको अपने साथ डायरेक्ट कलाम के लिए पसंद किया, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी फरिश्ता, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल जिब्राइल अलैहिस्सलाम का भी दखल नहीं है, वो डायरेक्ट अल्लाह से हम कलाम होते थे। वो मूसा अलैहिस्सलाम अगर अल्लाह
کے نور کا دیدار نہیں کر پائے اور یہ بیچارے بھولے بھالے اسماعیلی امام دیدار دینے آ رہے اور یہ سوچ رہے کہ ہم اللہ کے نور کا دیدار کر رہے ہیں، تو اس سے بڑی بے وقوفی اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک اور میں ایڈ کرتا ہوں، جب اللہ یہ قرآن کے اندر یہ اسماعیلی مشنری بیان نہیں کریں گے، قرآن کے اندر جو ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 آپ اٹھا کے دیکھیں، اس کے اندر اللہ نے کیا فرمایا ہے، وہ یہ برداشت اللہ نہیں کر رہا ہے کہ کسی کو اللہ کا بیٹا کہا جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ کا نور یہ ایمان کے اندر اور اس کے جو ہے میرج بھی ہو رہے، اس کے بچے بھی ہو رہے، اس کے بچے کے بچے بھی ہو رہے، اور جو ہے وہ اسماعیلی بھی بخوبی جانتے ہی ہوگے، اور یہ تو عام بات ہے کہ ان کے اممیریٹل افیئرز بھی ہو رہے، ٹھیک ہے؟ اور دنیا جو ہے ان کو پلے بوائے کہہ رہی ہے، اور نعوذ باللہ یہ اللہ کا نور ہے جس نے دنیا بنائی ہے، تو پھر تو یہ تو ہو گیا، اس سے تو پھر آگے تو دھرم کا کچھ سوچنے کا رہا ہی نہیں نا۔ بالکل بالکل، اس اسی سے لیے آگے آپ کیا سوچیں؟ اب نعوذ باللہ جو ہے وہ اللہ کا نور اگر یہ سب کام کرتے ہیں تو پھر تو اس سے آگے تو کچھ سوچنے کا یا اسلام کے بارے میں کچھ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سیدھی سیدھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب بھی اسماعیلی جب تک یہ نعوذ باللہ علی امیر المؤمنین علی اللہ کا کانسیپٹ نہیں ہٹائے گا، یہ آپ اس کو چاہے وہ 5 وقت نماز پڑھے، چاہے وہ تہجد میں اٹھ کے نماز پڑھے، چاہے وہ جمعہ کی نماز جماعت خانے میں، ابھی تو امام نے کہا ہے نا کہ جمعہ کی نماز جماعت خانے میں نہیں ہوتی ہے، بٹ آپ دوسرے مسلم کو آپ ساتھ میں رکھ کے کر سکتے، تو میں تو چاہوں گا کہ اب امام کی گائیڈ لائنس آئی ہے تو آپ مسجدوں میں جا کے نماز پڑھنا شروع کرے اور دیکھیں کہ نماز ہوتی کیسے ہے، دیکھیں وہ گناہ معاف کیسے ہوتے ہیں، دیکھے تو صحیح مسجد میں جا کے کہ وہاں پہ کتنے پاٹ لے کے اس میں پیسے کا وہ پیالہ لے کے بیٹھتے ہیں چھٹے دینے کے لیے، کتنا پیسہ آپ کا خرچ ہوتا ہے، تھوڑا آپ جا کے دیکھیں تو صحیح، آپ ایکسپلور تو کریں، میں تو انویٹیشن دیتا ہوں، اور یہ تو اب تو آپ کے پاس جو ہے وہ اتھارٹی سے آ گیا ہے فرمان کہ آپ چاہو تو جوائن کر سکتے ہو، تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ تو امام کی بات تو آپ کو ماننی چاہیے، آپ کو جوائن کرنا چاہیے مسلمانوں کو ہر نماز کے لیے، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، اصل میں کیا ہے، اور نماز کیسے ہوتی ہے، اور دعا میں اور نماز میں کیا فرق ہے، امام جو ہے اور آپ کے جو مکھی کانوڑیا ہے اور مسجد کے اندر جو امام ہے اس میں کیا ڈیفرنس ہے، آپ کے مکھی کانوڑیا اور مشنری کا علم دیکھیے، اور یہ جو امام جو 10-12 ہزار 15 ہزار کی تنخواہ لے رہا ہے اس کا علم دیکھیے، تو آپ کو فرق محسوس ہو جائے گا، آپ کو پتا چل جائے گا، اور یہ تو بہت اچھی چیز ہے، میں تو چاہوں گا ہر ایک اسماعیلی کو اپنے امام کی یہ بات ماننی چاہیے۔ یہاں پہ کیسا ہے، لا الہ الا اللہ جو ہے نا وہ زبان سے بولنے کا نام نہیں ہے، وہ دل میں اتارنے کا نام ہے، کہ بھائی اللہ کو چھوڑ کے کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، اللہ کو چھوڑ کے کسی کی مدد نہیں مانگی جا سکتی، اور جب لا الہ الا اللہ ہر چیز کرنے والا اللہ ہے، آپ کا بزنس ہے تو آپ کو انکار کرنا پڑے گا کہ بزنس نہیں پال رہا ہے، آپ کو اللہ پال رہا ہے، آپ جاب کر رہے ہو تو آپ کو یہ اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا کہ یہ جاب نہیں پال رہی ہے، آپ کو اللہ پال رہا ہے، بیماری آ رہی ہے تو آپ کو اقرار کرنا پڑے گا کہ یہ دوائی دور نہیں کر رہی ہے، اللہ کر رہا ہے، جب تک مکمل لا الہ الا اللہ آپ کے جسم میں نہیں اترے گا تب تک جو ہے یہ مشکل چیز ہے، اور جب جسم کے اندر وہ آپ کے دل کے اندر لا الہ الا اللہ اترے گا تو آپ کے جسمانی آپ کے ظاہری طور پہ جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہونا شروع ہوگا، پھر آپ کی ادائیں، آپ کی رہن سہن، آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی، یہاں تک کہ آپ کا بزنس اور جاب جو ہے وہ جناب محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آ جائے گی۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا طریقہ سکھایا ہے، ہم اسماعیلی تھے، ہم کو پتا نہیں تھا کہ بزنس کیسے کرنا ہے، ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ جاب کیسے کرنا ہے، ہمیں یہاں تک نہیں پتا تھا کہ ماں باپ کے ساتھ میں کیسا رہنا ہے، ٹھیک ہے، ہم تو اللہ معاف کرے غصہ کر دیتے تھے ماں باپ، تو بعد میں پتا لگا اف نہیں کرنا ہے۔ اب دیکھیں آج اسماعیلی کا بچہ بیچارہ پتا نہیں ہے، ماں باپ کو کچھ بھی بول دیتا ہے، لیکن ایک بار وہ نماز پڑھتا ہو گیا، وہ کی ماں اور باپ چاہے وہ اسماعیلی ہو لیکن اتنا کہتے کہ جب سے یہ مسلمان بنا ہے نا ہماری رسپیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے، کبھی ہم کو اف کر کے نہیں بلاتا ہے، یہ ایکسپٹ کرتے ہیں اسماعیلی آج کرتے ہیں، کیونکہ یہ حقیقت ہے، یہی اسلام ہے۔ اور ایک چیز اور میں یہاں پہ ایڈ کر دوں کہ یہ شرک جو ہے وہ تو معاف نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ میں ہی ایک چیز اور بھی ہے، وہ ہے بدعت۔ بدعت کا مطلب ہے کہ نئی چیزوں کو دین میں ایڈ کرنا، جو اسماعیلی کی باقی کی جو پریکٹس ہے، جو مجلسیں ہے،
جی جی ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بدعت میں آتی ہے، اور کلو بدعت دلالہ و کلو دلالت فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ تو صرف نماز آ گئی اور نماز شروع کریں گے اور نماز پڑھو گے تو مسلم نہیں بن جاؤ گے، بٹ مسلم بننے کے لیے مکمل ایمان، صرف اللہ کی عبادت اور ہر بدعت سے توبہ، اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے دین دیا ہے اسی طریقے سے دین پہ چلنا ہوگا۔ ماشاء اللہ، 100% درست فرمایا آپ نے۔ بس ہماری صرف اور صرف اتنی گزارش ہے اسماعیلی بھائیوں سے کہ ہماری بات غور سے سنیں، اس پر تحقیق کریں اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کریں۔ اسلام جو ہے نا وہ اندھ بھکتی کا نام نہیں ہے۔ اسلام جو ہے نا وہ شیپ کی طرح آپ بھیڑ بکریوں کی طرف فالو کرو، اس کا نام نہیں ہے۔ اسلام عقل سے سوچنے کا اور عقل پہ آنے والا اور عقل کے ساتھ چلنے والا مذہب ہے۔ آپ سوچ کے دیکھیں، آپ بھروسہ کر کے دیکھیں، اور اگر آپ کی نیت ہوگی نا تو انشاءاللہ اللہ آپ کو چلائے گا۔ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، صرف سچے دل سے نیت کرے کہ انشاءاللہ مجھے صحیح راستے پہ چلنا ہے، اور اس کے لیے غور و فکر کرے۔ راستہ اللہ ہموار کرے گا، کیونکہ ہم آپ کو کوئی پتھر کی پوجا کرنے کی یا تو پیڑ کی پوجا کرنے کی یا انسان کی عبادت کرنے کی دعوت نہیں دے رہے، ہم تو وہ اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دے رہے جس کے قبضے کے اندر ہم سب ہیں، اور ان کی 2 انگلیوں کے بیچ میں پورے دنیا والوں کے دل رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ صرف نیت کریں، آپ صرف ارادہ کریں، انشاءاللہ اللہ چلائے گا۔ آپ یہ سوچ کے بیٹھیں گے کہ اگر جو ہے، یہ بہت سارے اسماعیلی بیچارے سوچتے ہیں کہ اگر ہم کو مسلمان ہی بننا تھا تو اللہ نے مسلمان گھر میں پیدا نہیں کیا، تو یہ بے وقوفی والا سوال ہے کہ اللہ نے آپ کو عقل کے ساتھ میں پیدا کیا ہے، یہ اور تو اس یہ کا شیطان جواب بھٹکاتا ہے نا، اس بات سے تو دے دیا ہے۔ بس اگلے ہفتے تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔